السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کا ہم پر کروڑوں احسان ہے۔ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب مکرم اور ان کے غلاموں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ 3 سے 4 جمعے ہو چکے ہیں۔ ہمارے جو عنوانات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور پاک میں فیصلہ کرنے، مشورہ لینے اور اپنی رائے دینے کا حق بھی عطا فرمایا ہوا تھا۔ ویسے تو جو بھی صحابہ کرام میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے، انہیں تو یہ سارے حق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے ہوئے تھے، لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ کچھ مجتہد صحابہ کرام تھے جن سے فتویٰ بھی لیا جاتا تھا، فقہی مسائل پر بھی انہیں عبور تھا، جو ہر لمحہ میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر وقت پاس رہا کرتے تھے۔ ان میں پہلے میں نے 12 صاحب کا ذکر آپ لوگوں کو بتایا، پھر ان میں سے 6 صحابہ کرام کہ جن سے حضرت ابو بکر پاک کے زمانے میں جو حیات رہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حیات رہے، ان سے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام فتویٰ لیا کرتے تھے، اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ اور یہ جو 6 تھے نا، ان 6 میں سے بھی ہر جو 3 تھے، اگر پیر بنائے جائیں تو 3 اور 3 6، تو ان میں سے جو 3 تھے اپنی رائے کو چھوڑ کر تو اپنے سے بہتر کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، اگر کوئی معاملہ ہوتا، عبداللہ بن مسعود اپنی رائے دے کر اسے چھوڑ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر چھوڑ دیتے کہ یہ میری رائے تھی، اب فیصلہ حضرت عمر بن خطاب کریں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر اور صحابہ کرام کے مجمع میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کہہ دیں، اسے تسلیم کیا جاتا تھا۔ لیکن جب کبھی کوئی فیصلہ کروانا ہوتا کیبنٹ میں، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے کو بیان کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اب جو حضرت ابی بن کعب کہیں گے نا، اسی فیصلے کو پھر مانا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ اپنی رائے تو پیش کرتے تھے، لیکن پھر آپ فرماتے تھے کہ اب فیصلہ جو ہے حتمی فیصلہ وہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرمائیں گے۔ تو ان 6 کا بھی آپس میں یہ تعلق تھا۔ تو آج جس ہستی پر میں ذکر کر رہا ہوں وہ ان 6 میں سے آخری ہستی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابقون الاولون صحابہ کرام میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سے 360 احادیث مروی ہیں، اور زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ احکامات شریعہ کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ بیان فرمائی ہیں۔ یعنی اگر تیمم کے حوالے سے بھی بات ہو تو وہ حدیث مبارکہ بھی احکامات شریعہ میں آتی ہے، وہ بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے۔ جہاد کے حوالے سے جو حدیث ہیں وہ بھی انہی سے مروی ہیں۔ 360 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں، جید صحابہ کرام میں، اگر مسند تدریس پر، چونکہ آپ وہ صحابی ہیں کہ باقاعدہ طور پر حفاظ صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ان تک پہنچایا کرتے تھے، انہیں فقہی مسائل بتایا کرتے تھے۔ پہلے یہ تو نہیں تھا کہ عالم وہی بنے گا جس نے مسجد سنبھالنی ہے، بلکہ نہیں، ہر شخص کے لیے ضروری تھا کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سیکھے۔ اب ہم نے ایک فرق ڈال لیا ہے کہ جس نے منبر پر وہ بیٹھتا ہے، یا ہم اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے چونکہ وہ مسجد میں ڈیوٹی کرے گا، اور اگر ہم اسے کسی اور فیلڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر دینی لائن سے اسے ہٹا کر رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی عالم بنتا ہے تو اس نے پھر مسجد تک محدود ہو جانا ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتا ہے، اور اس کے بعد جو اس نے دین پڑھا ہوا ہے وہ پھر وہاں پر رہنے والے لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو پہلے یہ فرق نہیں تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا تھا اسے اس مکتب میں، اس درس میں دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنا پڑتا تھا۔ اسکول میں بھی یہ تفریق کی جاتی ہے کہ اسمبلی کے وقت اس بچے کو بلاؤ جو حافظ قرآن ہے، وہ کلمے پڑھائے گا اور تلاوت کرے گا۔ تو کیا باقی بچے مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے لیے کلمے پڑھانا، نماز کا سبق پڑھانا لازمی نہیں ہے؟ جس طرح ایک حافظ قرآن کے لیے لازمی ہے، عام بچے کے لیے بھی لازمی ہے کہ اسے بھی دین کی بنیادی چیزوں کا آنا از حد ضروری ہے۔ تو خیر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ حفاظ صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آج آپ یہ بھی دیکھیں، مساجد میں زیادہ تر، آپ اس سیکٹر میں بھی دیکھیں، ممبروں پر بیٹھنے والے کسی بھی ادارے سے فارغ التحصیل نہیں ہے۔ آپ اگر ڈھونڈیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پاس درس نظامی مکمل نہیں ہے، انہوں نے باضابطہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر نہ فقہ پڑھی ہے، نہ دین کی بنیادی چیزوں کا علم حاصل کیا ہے، لیکن کیا ہے کہ نسل در نسل ممبر پر ان کی تقرریاں ہو رہی ہیں۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹے کو ممبر پر فٹ کر دیتا ہے، فقہی مسائل کو پھر پوچھا جائے تو الا ماشاء اللہ، ورنہ عام روٹین میں تو مسائل اگر پوچھے جائیں تو آپ لوگوں کو بھی وہ آتے ہیں، لیکن جب کوئی مسائل میں پیچیدگیاں آ جائیں
تو وہاں پر وہ اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھنا، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ اگر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنے والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلالی صحابی بھی ہو، ان سے اگر سوال کیا جا سکتا ہے نا، تو اس دور کے عالم سے بھی منبر پر سوال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے کھلی اجازت دے رکھی ہے، جس کا جب جی چاہے سوال کرے، نہیں آتا تو کہہ دیتے نہیں پتہ، دیکھ کے بتائیں گے، آتا ہے تو بتا دیتے۔ تو اتنا اپنے مقتدیوں کے ساتھ بندے کو اتنا کنیکٹ رہنا چاہیے، اتنا کنیکشن قائم کرنا چاہیے کہ وہ بڑے ریلیکس انداز میں اس سے فقہی مسائل کو حاصل کر سکے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھائیں بھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن سے تھا۔ دیکھیں کس کس طریقے سے، کس کس انداز سے، کس کس علاقے میں صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ آج کتنا آسان ہے حضور کے مبارک ان غلاموں کے بارے میں انگلی اٹھا دینا۔ لوگ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ان پر انگلی اٹھا کر انہیں اپنے لگائے ہوئے ترازو میں تولنے کے بعد وائرل ہو جاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے، اور بعد میں رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں مارکیٹ میں تو ہمارا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی گستاخی کر لینے کے بعد مارکیٹ میں نام تو بن جائے گا، لیکن نام تو مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی تھا، تو آپ کا بھی بن جائے گا۔ مزہ تو تب ہے حضور کے صحابہ کرام کی غلامی میں رہتے ہوئے اپنے نام پیدا کر لیں۔ یہ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن سے تھا، تو آپ نے اس طرح اسلام نہیں قبول کر لیا کہ کوئی گیا، کسی نے تبلیغ کی اور کہا کہ حضور یہ فرماتے ہیں، ایسا فرماتے ہیں، یا دیکھا نہیں۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ سفر کرنے لگے کہ میں سنا تو تھا، آپ نے تبلیغ کسی نے نہیں کی، سنا تھا کہ مکہ پاک میں جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا تھا، وہ ایسے دین کی دعوت دے رہا ہے جو دین طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے نا کہ اب میں جا کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ 40 بندوں کو ساتھ لیا، کشتی میں سوار ہوئے تو رستے میں سمندری طوفان آ گیا، کشتی کا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دربار کی طرف مڑنے کے بجائے یہ رخ حبشہ کی طرف ہو گیا۔ تو حبشہ میں جب آپ کی کشتی رکی نا، تو وہاں پر بھی حضور کے خانوادے سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہاں پر حضرت جعفر طیار نے اسلام کی دعوت دی، تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی اگر انفرادی فضیلت کو دیکھا جائے، جب آپ اسلام قبول کرنے لگے تو خیبر سے جنگ جیت لینے کے بعد حضور کی واپسی ہو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا آپ مال غنیمت میرے صحابہ میں تقسیم کرو، تو ان صحابہ میں جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اتنے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا خیبر کا جو مال غنیمت ہے، اس میں سے حصہ ابو موسیٰ اشعری کو بھی عطا کر دیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نبی داؤد میں حدیث مبارکہ موجود ہے،
آپ کا تعلق یمن سے تھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل یمن کے بارے میں ہمیشہ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ یمن والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل بڑے باریک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ دل بڑے باریک ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ایمان تو سب کا اچھا ہے، تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ ایمان میں سب سے اچھے ایمان والے یمن والے ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ سمجھ اور بوجھ میں، عقل و شعور میں بھی یمن والے جو ہیں سب سے اچھے ہیں، حکمت میں بھی یمن والے سب سے اچھے ہیں۔ تو حضور نے یمن کے صحابہ کرام کو باضابطہ طور پر نوازا تھا، بلکہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا، اور یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم اچھے نہیں ہیں، یمن والے اچھے ہیں۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا یمن والے تم سے زیادہ اچھے ہیں۔ چوتھی مرتبہ راوی کہتا ہے حضور نے مناسب سے انداز میں فرمایا ہاں تم بھی اچھے ہو۔ 3 دفعہ یمن والوں کے حوالے سے فرمایا۔ اور یہ اشعری قبیلے سے تعلق تھا حضرت ابو موسیٰ کا، اشعری۔ حضور اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ اشعری قبیلے کو اسلام کے لیے قبول فرما لے، ان کی خدمات کو اسلام کے لیے قبول فرما لے۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے علاقوں کے گورنر بنے۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ بصرہ کے گورنر بنے نا، بصرہ کے، تو ایک سفید اور سیاہی مائل اونٹ پر بیٹھ کے آپ جب گورنرشپ ملی تو آپ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ نے 10 سال تک بصرہ کی خدمت کی، 10 سال تک۔ 10 سال گزرے نا، جس اونٹنی پر یہ رسول اللہ کا غلام آیا تھا اسی اونٹنی پر واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اور رستے میں جاتے ہوئے نا ملاقات ہوگی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، حضور کے صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری ان کا بھی ایک منفرد انداز ہے، وہ میں نے درس حدیث پاک میں بتایا ہوا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ایک شادی کی ہے، دوسری شادی نہیں کی، اور یہ امارات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے گھر، یہ سواریاں، یہ بینک بیلنس، یہ تجارت۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے بس میں اتنا کمانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کی روٹی کھا سکوں، بس اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جب واپس تشریف لے جا رہے تھے نا، سب کو پتا تھا کہ مختلف علاقوں کی گورنری یہ کر چکے ہیں، تو آپ نے رستے میں دیکھا تو ابو ذر غفاری کو کہنے لگے اے میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ ابو ذر غفاری نے روک کر کہا تم کس انداز سے میرے بھائی ہو، مجھے ذرا وضاحت کرو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے آپ پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے اتنی گورنریاں کی ہیں مختلف جگہوں کی، مجھے یہ بتاؤ تم نے کتنا بینک بیلنس بنا لیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے 10 سال تو بصرہ پر گورنری کی ہے، دیگر علاقہ جات میں بھی میں نے گورنری کی ہے، نہ میں نے سواریاں بنائی، نہ میں نے عمارتیں بنائی، اور نہ ہی میں نے مال اکٹھا کیا، جس طرح آیا تھا اسی طرح خالی اپنے گھر لوٹ رہا۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے اب میرے گلے لگ جاؤ، اب تم میرے حقیقی بھائی ہو، چونکہ نہ مال وہ چاہتے تھے نہ ابو موسیٰ اشعری چاہتے تھے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اگر آپ یہ چاہیں نا کہ ایسی ریاست بن جائے کہ جو اصول اور قوانین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے تھے، تو وہ ذرا ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہاں پر تو 5 سال نہیں، اگر 3 سال کے لیے بھی کسی کو وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے، صوبائی ہو یا وفاق میں ہو، پھر اس کی نسلیں بھی کھا رہی ہوتی ہیں، اس کی نسلیں بھی کھا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام اپنی زندگیوں سے بتا رہے ہیں کہ ہم جس طرح خالی آتے ہیں اسی طرح خالی چلے جاتے ہیں، یعنی عوام کو لوٹنے کے لیے کوئی ایم این اے نہیں بنا کرتا تھا،
عوام کو لوٹنے کے لیے کوئی گورنرشپ نہیں لیا کرتا تھا، عوام کی خدمت کرنے کے لیے گورنرشپ لی جاتی تھی۔ آپ نے مصر کے گورنر کے حوالے سے میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ وہ شاہانہ انداز میں جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، حضور کے صحابی تھے، تو حضرت امیر المومنین کو خبر ہوئی نا مصر کے گورنر آئے، تو اونٹوں پر مال لدا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس گورنر سے کہو، اس گورنر سے کہو بیت المال کے اونٹ گندے ہیں، پہلے انہیں نہلا دے۔ کونسلر توہین سمجھتا ہے اپنی، اٹھ کر کسی کو کرسی بھی پیش کرے۔ کونسلر چھوٹی چھوٹی سیٹوں پر کلمہ حضور کا پڑھنے والے متکبر بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے غلاموں کو اگر دیکھا جائے تو امیر المومنین کا یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ مصر کا گورنر آ رہا ہے، ہمارا پروٹوکول اپنی جگہ پر ہے، بیت المال کے اونٹ گندے ہیں، پہلے انہیں نہلاؤ، اور وہ بھی خوشی خوشی سے بیت المال کے اونٹ نہلا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم گورنرشپ جو ہے اس لیے لیتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلاموں کی خدمت کرنے کے لیے آئے، ان پر اپنا رعب جمانے کے لیے نہیں آئے۔ اور آپ لوگ یاد رکھیں، آپ لوگوں کی مہروں سے ہی یہ لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں پارٹی بازی چھوڑ دیا کریں۔ یقین جانیں جہاں پر پارٹی بازی کا تعلق آ جائے نا تو فوراً سے بندہ اپنی رشتہ داریاں دین کے معاملات کو پیچھے چھوڑتا ہے، کہتا ہے اس پارٹی کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ایسی ایسی واہیات قسم کی وضاحتیں پیش کرنے لگ جاتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار، ایسے ایسے نکتے نکال کے لے آتے ہیں۔ تو جو دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے مطابق وہ نہ چلنا چاہتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسا ان کا لیڈر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جیسے میں نے عرض کی تھی کہ حضرت زید بن ثابت، ان کے حوالے سے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب جب بھی کسی علاقے میں تشریف لے جایا کرتے تو قائم مقام امیر المومنین حضرت زید بن ثابت کو بنایا جاتا۔ امیر المومنین اور بھی حضور کے صحابہ ہیں، ان کو قائم مقام کیوں بناتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ علم میں سب سے زیادہ ہے، یہ فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ ہے، مفتی مدینہ ہے، ترجمان رسول ہے، رسول اللہ کا پڑوسی ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ اور ہمارے اوپر ایسے وزیروں کی تعیناتی کی جاتی ہے جسے تو سورہ اخلاص نہیں آتی، دین کے مسائل تو دور کی بات ہے، سورہ اخلاص تو ابتدائی مساجد میں جب بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسے بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں ہماری قوم ترقی کرے گی کہ ہمارے اوپر مسلط ہونے والا سورہ اخلاص بھی سے واقف نہیں ہے، باقی مسائل تو طہارت کے مسائل تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اگر زندگیوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی شانیں عطا کی ہیں اور امت پر ان صحابہ کرام کا کتنا احسان ہے۔ آخری روایت سنیں، حضور فرمایا کرتے تھے مجھے اس اشعری قبیلے کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ تھا، اس کی ایک بات بہت پسند ہے۔ یا رسول اللہ کون سی بات پسند ہے؟ حضور فرماتے کہ جب ان کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے یہ اونچی آواز سے اعلان کرتے ہیں قبیلے والوں جس کے پاس جتنا مال ہے وہ سارے کا سارا ایک جگہ پر دوبارہ جمع کرو۔ ہر قبیلے والا اپنا مال گھروں سے نکالتا کھلے میدان میں آ کر جمع کر لیتے، جب وہ مال جمع ہو جاتا اب برابر برابر سب میں تقسیم کر دیتے، برابر تقسیم ہو جاتا۔ پھر جب مال ختم ہو جاتا ظاہر ہے کوئی زیادہ استعمال کرتا کوئی کم استعمال کرتا، کسی کے پاس پہلے ختم ہوتا کسی کے پاس دیر سے، پھر اعلان کیا جاتا پھر دوبارہ جمع کرو، دوبارہ کھلے میدان میں مال جمع کیا جاتا، جتنا مال بھی ہوتا دوبارہ سب میں برابر تقسیم کر دیا جاتا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ ان کا انداز بڑا پسند ہے، کوئی بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں رہتا، وہ ساروں میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضور کے غلاموں کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں نہیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو غریب جیسے مرضی گزارا کرے، ہم پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کس کس کی کون سی ضرورتیں ہیں، کون سفید پوشی سے زندگی گزار رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ
ہم سب کو خود سے ہٹ کر دوسروں کا سوچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔